عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ اے دنیا کے لوگوں اونچی آواز کرو، گاؤ خوشی کے گیت، اس کا گنگان کرو۔ عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ یاد رکھو کہ وہی ایک خدا ہے، ہم کو یہ جیون اسی نے دیا ہے۔ اس چارگاہ سے ہم سب ہیں آئے، ہم دو ثنا کے ہم گیت گائے۔ رب کا تم شکر کرو، اونچی آواز کرو، گاؤ خوشی کے گیت، اس کا گنگان کرو۔ عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ نام خداوند کتنا مبارک، میرا خداوند کتنا بلا ہے۔ رحمت اس کی صدیوں پرانی، وفا کا ازل سے یہی سلسلہ ہے۔ اس پر ایمان دھرو، اس کے گھر آپ چلو، گاؤ خوشی کے گیت، اس کا گنگان کرو۔ عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو، عبادت کرو اس کی، عبادت کرو۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جنہوں نے زندگی کا بہترین وقت
خدا کا اعلیٰ اور عرفہ کلام سننے کے لیے دے دیا۔ میں دعا کر رہا ہوں خدا باپ آپ کو اپنے کلام سے نئی زندگی بخش دے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ وائز کی کتاب، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 12 اور 13 دو آیات کی تلاوت سنیے بڑے احترام سے۔ اگرچہ گناہ گار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا۔ الفاظ پر غور کیجئے پلیز۔ لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، بہت ہی غور طلب اور سنجیدہ پیغام ہے آج، جس میں خبرداری بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہی میرا سینہ دھڑک رہا تھا کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نے، جس پر خدا 2 دفعہ ظاہر ہوا، داؤد نبی کا یہ بیٹا ہے۔ خدا داد حکمت کے ساتھ روح کی مدد سے وہ لکھ کے دے گیا ہے وائس کی کتاب میں کہ گناہ گار کا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ ہے نا خوف پیدا کرنے والی بات؟ تو آج کا جو مضمون ہے، عنوان ہے، یاد رکھیے، یہ ہے گناہ گار کے گناہ کی مزدوری، ویجز آف سن۔ آج کل کلیسیاؤں میں گناہ کے اوپر چوٹ نہیں لگائی جاتی تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بائبل میں کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ خدا کے بندے نے کہا ہے 100 بار گناہ کرتے رہو، کہ گویا خدا مجھے دیکھ ہی نہیں رہا۔ من کی موج میں، آنکھوں کی منظوری میں، دل کی راہ پر کرتے جاؤ گناہ، گویا حساب ہی نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور گناہ گار کا بھلا کبھی نہیں ہوگا۔ وجہ، وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں ہے، وہ اسے معلوم نہیں، وہ محسوس نہیں کرتا کہ کوئی ہے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، پروردگار ہے۔ وہ حساب رکھتا ہے انسان کی حرکات و سکنات کا، اور ایک دن منصف جج کی طرح وہ عدالت کرے گا۔ ہر انسان اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوگا۔ جو گناہ گار ہے اس کا بھلا نہ ہوگا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ گار کی نسل بھی گناہ گار ہے۔ آدم نے گناہ کیا، ہوا نے گناہ کیا، گناہ گار ہو گئے، خدا کے پیراڈائز سے خارج ہو گئے، ان کی نسل گناہ گار ہی چلی گئی۔ گناہ گار سے گناہ گار ہی پیدا ہوگا۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوگا، جیسا انسان ہے ویسی اس کی نسل ہوگی۔ تو پھر خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لکھا اس کا بھلا نہ ہوگا۔ کیا مطلب، کیا ہوگا اگر وہ گناہ سے توبہ ہی نہ کرے، لگاتار عادتاً گناہ کرتا رہے؟ تو پھر کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔
موت کا مطلب ہے خدا کے چہرے سے دوری، خدا کے جلال کی قدرت سے محرومی، ابدی ہلاکت۔ ہلاکت بھی کہاں؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ابدیت ہوگی، جہاں ابلیس اور اس کے شرارتی فرشتے ہیں، نافرمان فرشتے۔ ابدالآباد کا عذاب، کیا یہ ہولناک بات نہیں ہے؟ کلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہے؟ کلام کہتا ہے all have sinned and have come short from the glory of God۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہے، وہ بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ یسایہ نبی نے اپنے کلام میں لکھا ہے، یقیناً شورٹی کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے شریروں کا کبھی بھلا نہ ہوگا، ان کی سلامتی نہ ہوگی۔ اور پولوس نے رومیوں کے نام کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 6 باب کی 23 آیت میں بڑے زوردار الفاظ میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خوشی کی خبر بھی ہے گناہ گار کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی بخشش یسوع مسیح کے وسیلے، اس کی صلیب، اس کے کفارے، اس کے فدیے کی وجہ سے، اس کے عوضی بن جانے کی وجہ سے گناہ گار اگر باز آئے تو اس کو نئی زندگی مل سکتی ہے، بھلائی میں داخل ہو سکتا ہے۔ گناہ کی عالمگیری کا یہ حال ہے کہ سب نے گناہ کیا، سب گناہ گار ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو برہ بنا کے قربانی کا اس دنیا میں بھیج دیا سے 2000 سال پہلے، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا ہے Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world۔ ایک آدمی نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک قوم نہیں، اگر ساری نسل انسانی گناہ میں ڈوب گئی تو پھر خدا جو انسان سے پیار کرتا ہے اس نے بھی ساری دنیا کے لیے انتظام کیا۔ ہیلیلویا! اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، خدا کا برہ بنا، ساری دنیا کا گناہ اٹھایا، لعنتیں اٹھائی، جرم اٹھائے، الزامات اٹھائے، پاپ اٹھائے۔ He died on the cross of Calvary۔ وہاں پر اپنا خون بہایا، بدن دے دیا، اور یہ نعرہ لگایا It is finished۔ جو ایسی راہ پر تھے جہاں بھلائی نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ آ گئی کہ کوئی ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھا لیا ہے، ساری دنیا کا گناہ اٹھا لیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم سوچیں، فکر کریں، الہی زندگی کے لیے سوچیں اور گناہ کی راہ سے باز آ جائیں، قدم موڑ لیں، اباؤٹ ٹرن ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ جب آپ کلام سن رہے ہو، آج ہی گناہ گاری کی حالت سے توبہ کر کے مسیح کے خون کے وسیلے، قربانی کے وسیلے نئی زندگی حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو نئی زندگی بخش دے۔ آمین۔